اور ہمارے استاد جی کبھی کبھی وہ قصہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ ایک آدمی تھا، وہ گاؤں میں والد کا انتقال ہو گیا، وراثت میں اس کو 75 روپے ملے، تو اس نے جنرل سٹور بنا لیا گاؤں کے اندر۔ اسکول کے استاد ہمیں سکھاتے تھے، سر محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تو وفات پا گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو ہمیں سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، فرمانے لگے ایک آدمی کے والد کا انتقال ہو گیا، 75 روپے اس نے وراثت میں چھوڑے، بیٹے نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے ساتھ گاؤں دیہات والوں کے لیے آسانی کا کام کرتا ہوں، جنرل سٹور بناتا ہوں۔ اس نے خوب عمدہ چیزیں لائی اور جنرل سٹور بنایا گاؤں کے اندر، اور خوب کھپایا اپنے آپ کو، دن بھر کام کاج بھی کرتا، رات کو بھی جب چاہتے لوگ وہ آتا اس کو چیز دے دیتا۔ سال بھر اپنا خرچ وغیرہ نکالنے کے بعد جب اس نے حساب کتاب کیا تو نفع جو تھا وہ 75 کے 75 روپے ہی تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی نفع نہیں ہے کہ میں پورا سال کھپا بھی ہوں، 75 کا 75 روپے ہی احساس ہے۔ کہنے لگا چلو اس دفعہ زیادہ چیزیں ڈالتا ہوں اور زیادہ محنت کروں گا، دن کا آرام بھی ختم۔ پھر محنت کرتا ہے اور خوب تگ و دو کرتا ہے، لیکن سال کے بعد جب پھر حساب کتاب کرتا ہے تو 75 کے 75 روپے۔ کہنے لگا نہیں یار یہ تو اچھا نہیں ہے، بس یہ آخری مرتبہ ہے، اب کی مرتبہ بہت کھپاؤں گا اپنے آپ کو۔ پھر پورا سال خوب محنت کرتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے۔ سال کے بعد جب حساب کتاب کرتا ہے، جو قرض ہے، ادائیگی، آمدن، اخراجات سارے نکال منہا کرنے کے بعد جب آخر میں دیکھتا ہے پھر 75 کے 75 روپے، بڑا پریشان ہوتا ہے، یا اللہ میں 3 سال ہو گئے میں کھپ گیا ہوں، لیکن تو تنگ پڑ گیا۔ کہنے لگا مارو نہ کہیں جا سکتا ہوں، نہ کوئی خوشی نہ کوئی غمی، ہر وقت دکان دکان دکان، اور 75 کے 75 روپے۔ استاد جی فرمانے لگے بے چین ہو کر اس نے کہا چھوڑو سارا جنرل سٹور، لوگوں کو دیا، کسی اور کو دیا، کہتے یار یہ لو 75 روپے مجھے دو اور بس یہ تمہارا ہو گیا۔ لے کر نکل گیا گاؤں دیہات سے، چلتے 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 ایک سمندر کے کنارے پہنچا، ساحل کے قریب، تو ہوا اچھی لگی، ایک آدمی غوطہ لگا رہا تھا، ہر 10 روپے پہ غوطہ لگاتا تھا۔ قسمت اس آدمی کی کہ وہ غوطہ لگانے والا غوطہ لگاتا، اگر اس میں کوئی سیپ نکل آتی، موتی نکل آتا تو اس کی قسمت۔ اس نے 7 دفعہ اپنی قسمت آزمائی کی، 10 روپے دیے، 70 روپے خرچ ہو گئے، کوئی نہیں۔ اس نے کہا بھائی آخری 5 روپے ہیں، 10 روپے نہیں ہیں، 5 روپے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، تو نے 70 بھی تو دیے ہیں، چلو 5 پر غوطہ لگاتا ہوں۔ اس نے غوطہ لگایا، اس کی مرتبہ سیپ نکل آیا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، بڑا خوش ہوا۔ اب جوہری کے پاس اس کی قیمت نہیں، بڑا انمول سیپ میں سے موتی نکلا، نایاب۔ کہنے لگا بادشاہ وقت کے پاس جاتا ہوں، اسی کو تحفہ دوں گا اور اسی سے اس کا انعام لوں گا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ وقت کو کہا کہ میں آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ لایا ہوں، اس طرح اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے انمول موتی ہے، سچا موتی ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ غریب آدمی تھا، دیہاتی آدمی، اس کی سوچ بھی کتنی ہوگی، چھوٹی سی سوچ۔ اس نے کہا جی جو آپ دے دیں۔ اس نے کہا 3 منٹ کے لیے نا خزانے کے منہ کھول دو، جو چاہے لے جاؤ یہاں سے۔ ہمارے استاد جی سناتے تھے قصہ، فرمانے لگے اب وہ جب خزانے کا منہ کھلا نا تو اس نے دیکھا، اس نے کبھی، غریب آدمی تھا بیچارہ، اس نے کبھی اتنا خزانہ دیکھا نہیں تھا۔ خزانہ دیکھا تو ہیرے جواہرات اور وہ سب چیزیں دیکھ کر ہکا بکا، 1-1.5-2 منٹ تو اسی میں گزر گیا، وہ جو اس کے اوسان خطا ہو گیا، اس کے ٹکٹکی بات کے گزر گئی۔ 2 منٹ جب گزر گئے تو وہ کہنے لگا بس 1 منٹ باقی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا یار اب 1 منٹ باقی ہے، کیا کروں؟ بھاگا بھاگا باہر جاتا ہے، کسی سے کہتا ہے یار میں نا گاڑی کرتا ہے کہ میں چلو سامان لے کر جانا ہے یہاں سے، گدھا گاڑی کا انتظام کرتا ہے۔ اندر آتا ہے تو دتھیاں، استاد جی سمجھا رہے تھے، ہمیں چھوٹے تھے تو ہمیں سمجھا رہے، کہتے ہیں کہ دتھیاں پڑی تھی، 5000 کا نوٹ بھی ہے، اس وقت 5000 کا آتا لیکن سمجھانے کے لیے کہنے لگے 5000 کا بھی نوٹ ہے، دتھیاں پڑی ہوئی ہیں اس کی۔ اب وہ سوچنے لگا 5000 کی دتھی گاؤں میں لے کر گیا تو چینج کہاں سے کرواؤں گا؟ سوچتے سوچتے وہ کہتا ہے آخر 5 سیکنڈ ہے،
اب وہ بیچارہ نا جاتے جاتے نا ایک دفسی کو ہاتھ مارتا ہے، باہر جا کے گنتا تو 75 کے 75 روپے ہی ہوتے۔ استاد جی سنانے لگے دیکھو بندہ کہاں سے کہاں گھوما، کدھر تک گیا، اور پھر نصیبے میں 75 روپے تھے، وہ 75 کے 75 ہی رہے۔ تو الیقین علی قدرت اللہ تعالی، بندے کو اللہ تعالی کی قدرت پر یقین کامل ہو۔